دین کے نام پر جو ہمارے سماج اور معاشرے میں میت کے لیے کیا جاتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ آیت نمبر 38 ہے سورہ نجم کی، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہاں بوجھ کا کیا معنی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں وزر جو آیا ہے یہ گناہ کے معنی میں آیا ہے۔ بوجھ، یہ بوجھ مراد نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی پیٹھ پر دیکھ لیا کہ لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہے یا چرئی کا پولا رکھا ہوا ہے کہ صاحب اس پہ جو ہے وزن یعنی بوجھ رکھا ہوا ہے، بلکہ یہاں بوجھ کے معنی گناہ کے معنی میں ہے۔ قیامت کے دن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ اللہ میرے شوہر کے گناہ مجھ پر لاد دیجئے اور ان کا عذاب مجھے دے دیجئے، انہیں جو ہے بری کر دیجئے عذاب سے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بیٹا یہ کہہ دے کہ میرے باپ بچ جائیں، ان کے گناہ میں اوڑھ لوں اور انہیں جو ہے عذاب سے انہیں رہائی مل جائے، ایسا بھی نہیں چلے گا۔ نہ باپ بیٹے کو بچا سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کو بچا سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کے گناہ اپنے اوپر اوڑھ سکتی ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کے گناہ اوڑھ سکتا ہے۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہوں کا۔ معزز حاضرین، اور پھر اس کے بعد جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کوئی کسی کا بوجھ، کئی بار ایسا ہوتا ہے سماج اور معاشرے میں جب کوئی بچے خطا کر دیتے ہیں نا، تو لوگ اور سماج میں کہتے ہیں کہ اس بچے نے جو گناہ کیا ہے اس کے ماں باپ کو عذاب ہوگا۔ ماں باپ کو عذاب ہوتا ہے، والدین کو عذاب ہوتا ہے۔ والدین کو عذاب جو ہے اس کے کیے کا نہیں ہوتا ہے، اس کے کرتوت کا نہیں ہوتا ہے، اس بچے کے عمل کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ماں باپ کو جو عذاب ہوگا قیامت کے دن وہ اس کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اس کی صحیح سے تعلیم نہیں کی، تربیت نہیں کی، نہیں سمجھایا، اچھائی برائی میں امتیاز پیدا کرنا نہیں سکھایا، اس بات کا عذاب ہوگا، نہ کہ اس گناہ کا وہ گناہ جو اس بچے نے کیا ہے اس گناہ کا عذاب ماں باپ کو نہیں ہوگا اس کے کرنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ بوجھ تو کوئی کسی کا اٹھا گا ہی نہیں، کوئی گناہ کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، اپنی پیٹھ پہ نہیں لا دے گا کسی کے گناہوں کا بوجھ، بلکہ ماں باپ کو جو عذاب ہوگا وہ اپنی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے کہ اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، اس کی تعلیم صحیح نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے اولاد نعمت ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح تعلیم و تربیت کرے اپنے بچوں کی۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ یعنی گناہوں کا بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا۔ ہر آدمی کو نفس اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر آدمی بس یہی سمجھ رہا، یہی کوشش کرے گا کہ بس میری کسی طریقے سے جان بچ جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کیا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہی چیز جو اس نے کوشش کی ہے۔ یہاں سعیون کے معنی کوشش کرنا، محنت کرنا، یعنی یہ عمل مراد ہے کہ جو اس نے کوشش کی ہے دنیا میں یہی اس کو ملنے والا ہے قیامت کے دن۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ دیکھیے عرب لوگ جب کوئی بات بیان کرتے اور تاکید کے ساتھ بیان کرتے، ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ، پہلے نفی کی گئی ہے تمام معبودان باطلہ کی، لا الہ کوئی معبود نہیں، ہے ہی نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، وہاں بھی اللہ لایا گیا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الا ما سعى، سوائے جو اس نے کیا ہے۔ وہاں بھی اللہ استعمال کیا، اللہ لا کر اللہ کے اس بات کیا، اور یہاں انسان کی کوشش کو اس بات کیا کہ انسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کے جو اس نے کیا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے مرنے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لے، اس لیے کہ کیا معلوم کل کو اولاد کرے گی کیا نہیں کرے گی اور پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے سوائے اس کے جو اس نے کوشش اور جو اس نے محنت کی ہے۔ آپ نے اگر کسی مسجد میں ضرورت سمجھی تو وہاں صفیں بچھوا دی، آپ نے کہیں پانی کی ضرورت سمجھی پیاسوں کے لیے تو پانی کے پیاؤ لگوا دیے، آپ نے کہیں جو ہے مدارس کھلوا دیے، کہیں راستے صحیح کرا دیے، کسی بیوہ اور یتیم اور مسکین کی مدد کر دی آپ نے، کسی غریب کا گھر بنوا دیا آپ نے۔
تو یہ چیز آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے تو اس کا اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی سب کچھ ملنے والا ہے آخرت میں انسان کو. معزز حاضرین، اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، پھر یہ جو نیکی کی ہے یہ اس نیکی کو دیکھا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا کہ آخر یہ نیکی بھی ہے کہ نہیں ہے. گناہ تو انسان کو گناہ کر دیا تو گناہ کا تو اسے عذاب ملے گا، گناہ تو لکھ دیا گیا ہے اس کا. لیکن نیکی کے بارے میں اللہ فرماتا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تم نیکی کر لو، نیکی جب تم نے کر لی، ہاں ٹھیک کر لی، اس کے بعد اب اللہ کے یہاں اس کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے بھی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے، یہ نبی کے طریقے پر بھی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر اللہ کی رضامندی کے لیے وہ نیکی کی ہے، نبی کے طریقے پر وہ نیکی کی ہے، تو یہ ایک فلٹر ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، رب کی رضامندی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو گویا یہ پھر نیکی قابل قبول ہے. اور پھر اس نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین فرماتا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس شخص کو. ثم یجزاہ، یہ جو ہو اگر تھوڑی کوئی عربی جاننے والے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے ہو کی ضمیر کدھر، عمل کرنے والے کی طرف، نیکی کرنے والے کی طرف، اس طرف لوٹ رہی ہے کہ پھر جب اس کی نیکی مان لیا جائے گا ہاں اس کی نیکی ہے، صحیح ہے، رب کی رضامندی کے مطابق ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے، تو پھر اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا. معزز حاضرین، اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے نیکی کرتے ہیں، اور ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب اب کسی میت کی تدفین کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اپنے گھر واپس آتے ہیں اور اس کے بعد تیسرے دن، چوتھے دن، یعنی 5ویں دن 10 ماہ 20 ماہ اور 40 ماہ اور برسی اور چہلم اور عرفہ، کیا یہ سب جو ہے کہیں بھی اسلام نے جو ہے اس بات کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا کہ مرنے کے بعد ان چیزوں کا اجر، ان چیزوں کا ثواب. یہ ثواب کیا چیز ہے؟ کہیں بھی آپ دیکھیں پورے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، امہات المؤمنین کا انتقال ہوا، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے دنیا سے، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی بھی گئے، طلحہ اور زبیر بھی گئے، کتنے بڑے بڑے صحابہ چلے گئے. آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں حدیث میں، کہیں قرآن میں کہ کسی صحابی نے کسی صحابی کے لیے بیٹھ کر اجتماعی طور پر یہ کہا ہو کہ اس آیت کا ثواب یا اس عمل کا ثواب فلاں آدمی کو پہنچے، یعنی ابو بکر کو پہنچے یا عمر، کہیں بھی آپ نہیں دکھا پائیں گے. پھر کیا پہنچتا ہے؟ معزز حاضرین، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جب انسان اس دنیا سے مات ابن آدم انقطع عملہ الا الى ثلاث او من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ آدم کا بیٹا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آدم کا بیٹا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل کرنے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. مرنے کے بعد بھی ان 3 چیزوں کا انسان کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد اس چیز کا بدلہ ملتا ہے جو کر کے گیا، ایک صدقہ جاریہ جو اپنے ہاتھ سے انسان کر کے چلا گیا، کہیں مسجد بنوا کے چلا گیا. آج اللہ نے استطاعت دی ہے، آج اللہ نے فرصت اور موقع دیا ہے، مال بھی دیا ہے، آخرت کے لیے انسان کو چاہیے وہ کچھ کر لے، کہیں پیاؤ لگوا دے، کہیں پانی کا انتظام کرا دے، کہیں درخت لگوا دے تاکہ لوگ اس کا سایہ حاصل کرے گرمی میں. جب تک لوگ سایہ حاصل کرتے رہیں گے، جب تک لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک آپ کی وہ چیز جو صدقہ جاریہ آپ کر کے گئے ہیں یہاں جاری رہے گی، اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا. یہ وہ اجر ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو مل رہا. کیوں؟ یہ اس کی اپنی کوشش ہے، اپنی محنت ہے اس کی، جو قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو سوائے اس کی کوشش کے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد ایک ایسا علم جو اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، کسی کو نماز سکھلا دی، کسی کو کوئی کلمہ سکھلا دیا، کوئی دینی کتاب لکھ دی، کوئی احکام و مسائل کی دین اسلام پر کوئی کتاب لکھ دی، کوئی لٹریچر چھوڑ دیا. آپ تو چلے گئے دنیا سے، لوگ اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ میں روایتیں پیش کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو جمع کیا، امت کے سامنے صحیح سلامتی کے ساتھ پیش کیا. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو اب اگر میں یہ نہ بھی کہوں کہ اس پڑھنے کا اور اس حدیث کا ثواب ان کو پہنچے، یہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے ان کی کوشش اور محنت ہے، وہ محنت اور کوشش کر کے گئے ہیں، اللہ ان کی محنت اور کوشش کا اجر ان کو عطا کر رہا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے، بچوں کو پڑھائیے، عالم بنائیے۔ کسی بچے کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو آپ اس کو پڑھا دیجیے، کسی بیوہ پہ چادر نہیں ہے اس کی چادر کا انتظام کر دیجیے، کہیں مسجد میں اگر صفوں کی ضرورت ہے وہاں صفیں بھجوا دیجیے، اگر وضو پانی کی ضرورت ہے تو وہاں آپ نل لگوا دیجیے۔ یہ آپ کی کوشش ہے، آپ کو اس کا اجر ہمیشہ جب تک یہ چیز جاری رہے گی اللہ اس کا اجر آپ کو دیتا رہے گا۔ آپ مدرسہ کھلوا دیجیے، کتنے بچوں کو پڑھائیے، اگر 1,00,000 بچوں کو پڑھا دیا آپ نے تو ان 1,00,000 بچوں کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ کی کوشش ہے، یہ آپ کی محنت ہے، جو بھی آپ کی کوشش ہوگی، آپ کی محنت ہوگی، مرنے کے بعد آپ کو ملتا رہے گا، لیکن ملے گا وہی جو اپنی کوشش ہوگی، جو اپنی محنت ہوگی۔ اس لیے کہ جس طرح انسان گناہوں کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان نیکی کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ نے ایک آپشن دیا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے عزیز کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور دعا جو ہے وہ احصال ثواب نہیں ہے، دعا تو ایک عرضی ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے اللہ سے، اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے وہ دعا قبول کر لے، چاہے وہ دعا کو رد کر دے۔ ہم اپنے رب سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ ان کی بخشش کر، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمیں حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، اور استغفار والذین یقولون ربنا اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم۔ اللہ نے سورہ مجادلہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، تقریباً سورہ حشر میں اللہ کے پیارے نے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بخشش کر دے جو ہم سے پہلے چلے گئے، ان کی مغفرت کر دے جو ہم سے پہلے چلے گئے، اور ان کی طرف سے ہمارے دلوں کو صاف و شفاف کر دے۔ کوئی کسی طرح کا کینہ، کپٹ، جلن، حسد نہیں ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے چلے گئے۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ اپنے جو رشتہ دار گزر گئے یا جو ملنے والے گزر گئے، آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو صدقہ جاریہ جو اپنے ہاتھ سے کر کے گیا آدمی، دوسرا وہ ایک علم جو چھوڑ کر گیا اپنے پیچھے، اور تیسرا او ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اچھا ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہم اس کے خالق ہیں؟ وہ ہمارا رب ہے کہ ہم اس کے رب ہیں؟ وہ ہمارا بندہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں؟ ظاہر بات ہے جواب یہی آئے گا، نہیں بھائی ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہم اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ کیا غلام کو یہ حق ہے کہ اپنے آقا پہ آرڈر چلائے؟ آپ بتائیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر۔ کسی بادشاہ کو دیکھا ہے کہ اس کا جو وزیر اس سے یہ کہے کہ آپ ایسا کر لو، آپ ایسا کر لو، اس پر حکم چلائے کہ نہیں تمہیں کرنا ہی کرنا ہے؟ یعنی اللہ کی کوئی اپنی مرضی نہیں، نعوذ باللہ، کیا اللہ کا اپنا کوئی اختیار نہیں؟ ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن پڑھے ہیں، ان کا ثواب انہیں دو، ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا ثواب انہیں ٹرانسفر کرو، یہ اللہ کو ہم جتا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ تم ایسا کرو۔ اور ہم سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ قرآن پڑھوا دیجئے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں ثواب پہنچ جائے گا، یہ ہمارے گھر کی میراث ہے جو ثواب پہنچ جائے گا، یہ ہمارے گھر کی جائیداد ہے جو ثواب پہنچ جائے گا، ہمارا اختیار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ ہی نہیں بتلایا ہے کسی کو ثواب پہنچانے کا، بلکہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اور ایک نیک اولاد جس کی دلیل ملتی ہے، نیک اولاد اور وہ بھی سگی اولاد، یہ لفظ میرا یاد رکھنا، سگی اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ اگر سگی اولاد اپنے والد کی طرف سے کچھ صدقہ کرتی ہے اللہ کے لیے، اور وہ بھی کوئی وقت متعین نہیں، کسی کو دکھلا کر نہیں، کسی کو جمع کر کے نہیں، بچوں کو اکٹھا کر کے نہیں، محلے والوں کو اکٹھا کر کے نہیں، اور یہ شہرت کر کے نہیں کہ 40 پتیلے پک رہے ہیں بھائی، قورمہ روٹی بن رہی ہے، بریانی بن رہی ہے، کس نام پر؟ اس نام پر کہ ہمارے والد کا تیجا ہے، ہمارے والد کا 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے۔ ارے مسلمانوں کو غیرت آنی چاہیے۔ ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بچے یتیم ہو گئے، بچوں کے سر سے باپ کا سہارا اٹھ گیا، اور بچے یتیم اور مسکین اور غریب ہو گئے، لیکن محلے والوں نے ان پر پریشر ڈالا کہ تمہارے باپ یہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ بھینس کھڑی ہے، اگر تمہارے کچھ بھی نہیں ہے تو اس بیل کو بیچو یا بھینس کو بیچو، لیکن تم تیجا کرو۔ اور لوگوں نے اپنی زمینوں کو رہن پہ رکھ کے تیجا کیا۔ یہ کیسا سماج ہے؟ یہ ظلم ہے لوگوں، ظلم ہے۔
کیا فائدہ ہے تیجا کرنے سے؟ کوئی بتائے، دنیا کا کوئی عالم بتائے کہ اسلام نے. ایک بات بتاؤں آپ کو، غیر مسلموں میں جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ لوگ پروہتوں کو بلاتے ہیں، پنڈتوں کو بلاتے ہیں، سادھوؤں کو بلاتے ہیں، اور بھنڈارا ہوتا ہے، شلوک پڑھتے ہیں، اور کیا کیا مقدس کلمات پڑھتے ہیں. کیوں؟ ان کی آتما کی شانتی کے لیے کرتے ہیں، بھنڈارا جاری کرتے ہیں. تو وہاں بھی بھنڈارا جاری ہو رہا ہے، یہاں مسلمان بھی یہی تو سب کرتے ہیں کہ تیسرے دن کوئی چوئیے پڑھ رہا ہے، کوئی گٹلی پڑھ رہا ہے، کوئی چنے پڑھ رہا ہے، کوئی پارے پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کے گھر میں پارے دے دیے، اس کے گھر میں بچوں کو بلا کے بٹھا دیا، عورتیں کوئی یاسین پڑھنے بیٹھ گیا، کوئی قرآن پڑھنے. یہ طریقہ کس نے دیا؟ نہیں. آپ ذرا سوچے تو، ایک بار چیک تو کریں، کسی عالم سے پوچھے تو آپ جا کر، کیا یہ طریقہ اسلام کا دیا ہوا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا، ہمیں اسلام میں یہ طریقہ نہیں ملتا. اور اگر کہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ کسی عالم سے پوچھیں کیا یہ طریقہ جو آج ہمارے مسلم سماج میں، معاشرے میں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر جو چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، اور میت کے احصال ثواب کے لیے ہم نے سمجھ لیا کہ تیجے میں 30 قرآن کر دیے گئے، 40 قرآن کر دیے گئے، اور 50 کلو چنے آ گئے، اور یہ سب اتنے کلمے پڑھ دیے گئے. ارے بھائی، ادھر بھی تو یہی ہو رہا ہے غیر مسلموں میں، اور ادھر بھی یہی ہو رہا ہے مسلموں میں. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ طریقہ قرآن حدیث کا طریقہ نہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے. معزز حاضرین، آپ ذرا سوچیں، ایک بہت اہم بات یاد آ گئی، بہت غور سے سن لیں اس بات کو. کئی بار ایسا ہوتا ہے جب کوئی انسان چلا جاتا ہے تو جمعرات یا سوموار عورتیں بہت کرتی ہیں، فاتحہ لگواتی ہیں، ٹھیک، فاتحہ لگواتی ہیں اور قسم قسم کے کھانے بناتی ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ روحیں آتی ہیں جمعرات میں، سوموار میں روحیں آتی ہیں، سال میں ایک بار عرفہ کے دن روحیں آتی ہیں، شب برات پہ روحیں آتی ہیں، شب قدر میں روحیں آتی ہیں. یاد رکھیے، یہ عقیدہ ہندوانی عقیدہ ہے، یہ ہندوانی عقیدہ، یہ باطل عقیدہ ہے. اسلام سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، جو دنیا سے انسان ایک بار چلا جاتا ہے پھر دنیا میں کبھی واپس نہیں آتا ہے. وہ بہت مشہور حدیث ہے نا کہ اللہ رب العالمین شہداء سے کہے گا کہ مانگو کیا، اللہ تعالیٰ بہت کچھ انہیں دے دے گا. وہ کہیں گے اے اللہ، ہمیں تو صرف ایک چیز دے دے کہ پھر ہم ایک بار دنیا میں جائیں اور پھر تیری راہ میں شہید ہوں اور پھر ہم یہاں پر آئیں. اللہ تعالیٰ کہے گا بس یہ تمہاری ریکویسٹ نہیں قبول کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے جو ایک بار دنیا میں چلا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے اللہ کے پاس، پھر دنیا میں واپس نہیں آتا، دنیا میں پھر واپس نہیں آتا ہے وہ. لہذا ایک شہید اللہ سے یہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اس کی اس عرضی کو رد کر دیا جائے گا کہ دنیا میں دوبارہ نہیں جاتا انسان، روح بھی نہیں آتی. یہ روحوں کا آنا اور ان کا کھانا، اور باقاعدہ کتنی عورتیں تو رنگ برنگے کھانے، جو جانے والا چلا گیا اس کی مرضی کے مطابق کھانے کے کیا کیا پسند تھا، اور وہ دسترخوان 50، اور آپ نے دیکھا ہوگا 40 کے اندر ہر وہ پھل موجود ہوگا جو بے موسمی پھل بھی موجود ہوں گے، لیکن زندگی میں کبھی باپ سے یہ نہیں پوچھا ابا تمہیں لاؤ سیب لا دوں یا انار لا دوں. اب سماج اور معاشرے کے لیے، سماج اور معاشرے کو دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور جو ہے فورچونر سے اتر کر اور جو ہے اس بڑی بڑی بلوروں سے گاڑیوں سے اتر کر لوگ تیجے کھاتے ہیں، 10 اور 40 میں کھاتے ہیں. یہ کون سے غریب ہے بھائی؟ یہ انٹرنیشنل غریب ہے؟ کون سے غریب ہے یہ؟ اگر کسی اولاد کو اپنے والدین کی طرف سے اگر بغیر دن متعین کیے ہوئے، چلو مان لیا جائے کہ وہ کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، کبھی بھی دن متعین نہیں، یہ بات یاد رکھیں، دن متعین نہیں، تو پھر کیا وہ کھانا غریبوں کے لیے ہوتا ہے یا موٹو موٹو کے لیے ہوتا؟ بتائیں آپ. کسی مالدار کے لیے ہے وہ کھانا؟ وہ اگر صدقہ ہوتا، صدقہ تو غریبوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں تیجے میں، 10 میں، 40 میں، 20 میں، عرفے میں، چہلم میں، برسی میں، چھمائی میں اور ششمائی میں یہ سب موٹے موٹے لوگ آ کے اور کھاتے اور منہ چھکتاؤ دے کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم نے ثواب پہنچا دیا. ایک بات یاد رکھ لیں میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میں تمہیں دل کا درد بیان کر رہا ہوں کہ ایک انسان اپنی زندگی کو نافرمانی میں گزارتا جا رہا ہے، سود وہ کھا رہا ہے، حرام وہ کر رہا ہے، شراب وہ پی رہا ہے، جوا وہ کھیل رہا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے، نمازیں وہ ضائع کر رہا ہے، روزے وہ چھوڑ رہا ہے، تمام دنیا بھر کی بدتمیزی کر رہا ہے. سماج اور معاشرے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس سے یہ کہنے کی میرے بھائی یہ راستہ تیرا غلط ہے، اسے چھوڑ دے، آخرت کی فکر کر لے. زندگی میں کوئی نہیں کہتا اس سے، اگر ہمت ہے تو ہاتھ پکڑ کے روک کے دکھائیں اسے، اس سے جا کر کہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ تیری آخرت خراب ہو رہی ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ تو نیک اعمال کرو، اپنی آخرت بنا لے. تو دنیا میں تو کوئی اس سے کچھ نہیں کہتا ہے. جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اتنی فکر ہو جاتی ہے کہ 40 پتیلے بنواتے ہیں
وہ بچوں پہ پریشر ڈلواتے ہیں، ان یتیموں اور مسکینوں پہ ان پہ زور ڈالتے ہیں، اور سماج معاشرہ دباؤ ڈالتا ہے ان پر. اتنی فکر ہو گئی کہ اب ایصال ثواب کے لیے انہیں جنت میں پہنچانا ہے، جنت میں یہ پہنچائیں گے. معزز حاضرین، یہ غلط رسمیں ہیں. اگر آپ کو اپنے بھائی سے واقعی ہمدردی ہے، آپ کو واقعی خیر خواہی ہے، آپ اس کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو اب اللہ نے زندگی دی ہے، اب وہ زندہ ہے، اب آپ اسے روکیے اور اسے جنت والے راستے پہ لائیے. اس کے مرنے کے بعد کس نے بتلا دیا آپ کو کہ پتیلے بنا دو، چنے پڑوا دو، 10 کر دو اور 20 کر دو، 40 کر دو، یا اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا؟ یہ سب کھانے پینے کے دھندے ہیں، اور اسلام کے نام پر یہ ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے. لہذا اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کے لیے استغفار کیا جائے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. اللہم نقی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللہم اعیذہ من عذاب القبر. اللہم ادخلہ الجنہ، اللہم ادخلہ الجنہ واعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار. کیا یہ دعا ہم کرتے ہیں اس کے اپنے بھائی کے لیے؟ یہ دعا کتنے مسلمانوں کو تو یاد بھی نہیں ہے. یہ میت کے لیے دعا اللہ کے نبی بتا کر گئے تھے. کیا بہترین ترجمہ ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اپنے پاس اس کی بہترین مہمان نوازی فرما دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے، اس طرح صاف و شفاف کر دے اس کو جس طرح میل کچیل کو صابن سے صاف، یعنی اولوں سے اور پانی سے صاف کیا جاتا ہے، بالکل صاف و شفاف کر دے، گناہوں سے پاک کر دے. اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اے اللہ اس کے گھر والوں سے اچھے گھر والے عطا کر، اسے اس کی اچھی بیوی، اچھا جوڑا اس سے جو دنیا میں جوڑا تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا جوڑا عطا کر. اے اللہ اسے یہاں کے گھر سے اچھا گھر عطا کر، اچھا شوہر عطا کر، اچھی بیوی عطا کر اس کو. اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے. یہ دعائیں ہم میں سے کون کرتا بتائیے؟ اور آپ کو بتلاؤں، جنازے کی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے بندے کیا پڑھتے، 1-2 منٹ نہیں لگتے نماز ختم ہو جاتی. جنازے کی نماز جو کہ طریقہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ ایک علاقے میں گئے، وہاں جنازے کی نماز پڑھائی، اور وہاں پہلی تکبیر کے بعد الحمد شروع کر دی آواز کے ساتھ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ شروع کر دی. اس کے بعد سورت بھی ملائی، اس کے بعد درود شریف پڑھا دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھی. یہ دعا پڑھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اس کا ترجمہ بھی سنایا. اور ایک دعا یہ بھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ تو یاد ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن وہ جو والی دعا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، وہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. وہ دعا یاد کرنا چاہیے. وہ دعا عبداللہ ابن عباس نے نماز پڑھائی، آواز کے ساتھ پڑھا دی، جہری نماز پڑھا دی. جب نماز ہو گئی تو کسی نے پوچھا، یہ آپ نے آواز سے نماز پڑھا دی؟ یہ نہیں کہا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. کسی عالم سے پوچھیں آپ کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، چاہے وہ یہ فرض نماز ہو. لہذا لوگوں کو چاہیے کہ امام صاحب کو بتائیں کہ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اس لیے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. کتنے مردوں کو دفنا دیا بغیر سورہ فاتحہ کے. آج وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم دعائیں بھی نہیں کر سکتے نبی کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق. معزز حاضرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ تم نے آواز سے نماز پڑھا دی سورہ فاتحہ، تو کہا میں نے اس لیے پڑھائی تاکہ تم جان لو کہ یہ بھی سنت ہے، یہی حق ہے. ہذا سنت و حق، یہی سنت ہے، یہی حق ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آواز سے پڑھانی چاہیے نماز، آہستہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے نماز، دونوں آپشن ہیں. لیکن جہاں لوگ نہ جانتے ہوں بالکل کہ اس جہری نماز بھی ہے، وہاں انسان کو چاہیے با آواز بلند نماز پڑھا دے تاکہ لوگوں کو اس سنت کا بھی معلوم ہو جائے جو ایک سنت دب چکی ہے اور مٹ چکی ہے. لوگ نہیں جانتے اس سنت کے بارے میں کہ جنازے کی نماز با آواز بلند بھی پڑھائی جاتی ہے. معزز حاضرین، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، تو میں آج اس موضوع کے تعلق سے آپ کو 2 باتیں جو ہے بیان کر رہا ہوں. ان دونوں باتوں کو آپ اپنے گرہ میں باندھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ سورہ نجم کی جو 27 پارے میں سورہ نجم ہے، اس میں آپ جائیں اور 38، 39، 40، 41 یہ 4 آیتیں آپ دیکھیں جا کر. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دعائیں کریں، استغفار کریں اور اس کی بخشش کی دعا کریں. ہمیشہ کرتے رہیں، نیک عمل کر کے دعائیں کریں.
ہر نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے کہے اللہ یہ میں نے نیک عمل کیا ہے، اے اللہ اس عمل کو تو قبول کر لے اور میرے بھائی کی بخشش کر دے. نہ یہ کہ جو ہے لنگر جاری کر کے دن متعین کر لیا صاحب 30واں دن 10واں دن 20واں دن، اور دیکھیے کہ ایسا سماج ایک ایسا معاشرہ اگر کوئی نہیں کرتا نا تو اس پہ لیبل لگا دیتا ہے، یہ سماج سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ یہ وہابی ہو گئے، یہ فلانے ہو گئے، یہ غیر مقلد ہو گئے، یہ اہل حدیث ہو گئے. ارے اللہ کے بندے اپنے آپ کو تو دیکھ لے کہ تجھے کتنا علم ہے دین کا، تجھے کتنی محبت ہے نبی سے، کتنی محبت ہے قرآن سے. لوگوں کو زبان ہلا کے کچھ بھی کہہ دیا سماج میں. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو یا وقت کا بادشاہ ہو، اگر نبی کی سنت کی توہین کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن بہت بڑا عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب دے گا. معزز حاضرین، آخر میں بس ایک بات حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے اور جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کا عمل ہے، اس کا عمل ہے. عمل آپ کا بچائے گا، عمل دیکھا جائے گا عمل کیسا ہے آپ کا. اگر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہے اور رب کی رضامندی کے مطابق ہے، رب کی خوشنودی کے لیے ہے، تو اللہ آپ کے عمل کو قبول فرمائے گا اور اللہ آپ کی نجات فرمائے گا. اللہ دنیا میں بھی آپ کی عزت و سلامتی کے ساتھ رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا. لہذا اپنے لیے انسان اپنے لیے عمل کرے، کسی کے بھروسے پہ نہ رہے. اپنے لیے جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کر لے. آج زندگی ہے، سب کچھ اللہ کر سکتا ہے انسان، لیکن اپنے آنے والوں کے لیے یہ بھروسہ نہ کرے کہ میرے آنے والے پیچھے کیا کریں گے. لہذا دعا کرے اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سماج اور معاشرے میں جو یہ غلط رسم و رواج اور ہندوانی رسم و رواج جو پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اتنی طاقت اور قوت دے کہ ہم اپنے بھائی سے بھی اس بات کو بتا سکیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یعنی زندگی میں اسے لائے، اسے سمجھائیں، اسے بتائیں کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے لگ جاؤ. تو روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھنے والا بن جا. تو زکات نہیں دیتا، زکات دینے والا بن جا. تو حج نہیں کرتا، حج کرنے والا بن جا. مرنے کے بعد زیادہ فکر ہو جائے گی اس کے بچوں پہ پریشر ڈالیں گے، گھوم گھوم کے آئیں گے چاروں طرف سے. ارے بھائی چنے آئے کیا؟ ارے بھائی انتظام ہوا کیا؟ پتیلوں کا قورمے بریانی کا، یہ سب کیا ہے؟ ادھر جو ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ان خرافات سے ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جب تک رہیں اس دنیا میں حالت ایمان میں رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں حالت ایمان میں جائیں. اللہ سے دعا کرے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، نوجوانوں کی حفاظت فرما. اللہ نوجوانوں کو منشیات سے حفاظت فرما ان کی. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم نے جو دعا کی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.